देखो ये अपन ने ना जनाजे के अंदर पहले कपड़ा डाले हुए थे, हाँ, इसको कफनी बोलते हैं। सबसे बड़ा जो कपड़ा होता है उसे कफनी बोलते हैं। उसके बाद में आना ली इज़ार, क्या आना ली इज़ार, और उसके बाद में जो आएगा वो कुर्ता आएगा। कुर्ते में जब हम डालेंगे तो क्या करेंगे, कुर्ते को इस तरह से उठा कर बाहर ले लेंगे, समझ लो। منها خلقناكم समझ अभी देखो ये समझो मुर्दा है, मुर्दा रखा हुआ है। अभी क्या करेंगे, अब हम इसको लेकर आए, इसके ऊपर थी ये मिसाल के लिए चादर रखी हुई है, जाके सो समझ रहे, लुंग की तरह जो बांधे सोते। हम क्या करेंगे, ये जो कुर्ता था, कुर्ता जो है वो कर देंगे, इसका चला जो बाहर ले आए, اس سائڈ مش کرنے ہونا تھا تو یہ جو ہے نا کتا باہر ڈیلی گردن جو ہے اس کی منہ ہے نا باہر ادھر سے باہر کرنے لے والی ویڈیو یاد رکھنا ہے، جو ادھر ہم سے یہ کرنے والا۔ کرتا نکالیں گے نا تو کرتا جو ہوگا یہ نیچے سے تھوڑا کم ہوگا اور اوپر سے اس کا جو ہے نا زیادہ لیا جائے گا۔ کل بتایا تھا کرتا جو نیچے سے دیں گے۔ اب دیکھو ایک کرتے کی جو ایک سائڈ ہے وہ سمجھو ایک یہاں ہے، تو اوپر کی جو سائڈ ہوں گے ذرا زیادہ لی جائیں گے آگے۔ اس کے بعد میں کیا کریں گے، اب ہم نے ایک کرتا یہاں پر رکھ دیا تو اس چادر کو ہم کیا کریں گے، نکل لی اس چادر کو۔ ابھی میں یہ ایسی بات نہیں، اب کیا کریں گے، ہم سب سے پہلے ہم اس سائڈ والی بازو اوپر اٹھائیں گے، دائیں طرف کی جو بازو ہے یہ دونوں کپڑے ایک ساتھ میں اٹھائیں گے۔ یہ ازار کے ساتھ میں جو کرتے کا کپڑا تھوڑا بہت بچے سوچے گا وہ دونوں ایک ساتھ میں اٹھائے جائیں گے۔ ارے پہلے ایک کپڑا ہم ڈال دیں تو ادھر سے کپڑا ادھر دیں۔ سمجھے، کپڑا لے لیے، اب اس بندے کا منہ دکھ رہا ہے سب، اب یہ اظہار اس کے اوپر آ گئی۔ اب آخری کپڑا ہے اس کو کفنی، اس کے اوپر جو ہے نا عطر ڈالنے کا، نہ کچھ بھی ڈالنے کا۔ اس پر جو ہم نے جو ہے جس طرح ہم نے مردہ لایا اس کے بعد میں جو ہم نے لگائے، سر پہ لگائے، کل بتایا تھا نا، سر پر ہاتھ پر سجدے کی جگہ ہے وہاں لگائے، بس کافی ہے۔ اس کے بعد میں یہاں لگاتے کچھ بیٹھنے کا نہیں۔ اب اس کے بعد میں کیا کریں گے، ہم وہ والی بات لیں گے۔ پہلے ہم نے جو اظہار لی تھی تو اظہار کے وقت کون سی بازو لی تھی ہم نے، تائی سائڈ کے بعد پھر بائی لیں گے۔ ابھی بائی پہلے لیں گے کیونکہ تائی اوپر آنا چاہیے۔ اب بائی بازو ہم کیا کریں گے، اوپر لے لیں گے، اوپر لیں گے، پھر ادھر سے دائی بازو اوپر لیں گے، سمجھ رہے۔ تو آخر میں جو ناڑی ہوگی جو پہلے سے اندر ہوگی اس سے کیا کریں گے، یہاں پر گاٹ مار دیں گے، تو کور میں ڈال دیں گے، سب کو لے لیں گے۔ آج کل جو ہے نا ریڈی میڈ کفن ملتے ہیں، اس کا استعمال ہوتا ہے، تو ہم نے بھی ریڈی میڈ کا ہی استعمال کیا ہوا ہے۔ دکھاتے وقت آپ کو جو ہے ہم نے پھاڑ کر دکھایا، ہمارا پہلا کیا ایکسپیرئنس تھا، تو پہلی مرتبہ تھا، ہم نے کبھی پھاڑ کر کیا نہیں ہے، لیکن دکھانے کی وجہ سے کبھی مجبوری ہو گئی، ملی نہیں، یا کوئی بارش کا موسم ہوا ہے، کچھ ایسے حادثہ ہو کہ نہ ملے تو ہم اپنے ہاتھوں سے کچھ کر سکتے ہیں، اور کل کے اعتبار سے سمجھایا جو کہ سب نہیں نکال سکتے، جنازے کو دیکھتے ہوئے، سمجھ۔
ابھی مسئلہ آتا ہے چھوٹے بچہ ہو تو اس کا کیا کرنا ہے, تو گمان کر لینا ہے یا ماپ اس کا لگانے کا, تو یہ نہیں اتنا لمبا چاہیے یا اس کے بعد کیا کرنا ہے, پاٹ لینا. ہو سکے تو ماپ جو لے کر آپ لے سکتے ہیں اگر چھوٹے بچے ہیں. ہم اس کے دونوں طرف کیا بنے, گاٹ ماریں, سمجھ رہے. یہ ہے مردہ مکمل تیار ہو گیا چھوٹے بچے کا اسے. اب اس کے بعد کیا کریں گے, اس سے پہلے اگر کسی دیکھنے کا اچھا یہ دیکھ کر اجازت کوئی پرابلم نہیں. ہم دیکھنے بکنے کے بعد میں ہونے کے بعد ہم کیا کریں گے, ایک تو جنازے کی نماز پہلے پڑھیں گے یا قبرستان میں جا کر جنازے کی نماز پڑھیں گے, جنازہ گاہ میں جا کر جنازے کی نماز پڑھیں گے. اب جنازے کا طریقہ کیا ہے, تو ہمارے جو جنازہ اٹھایا جاتا ہے نا, جنازہ اٹھانے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ صحیح طریقہ ہے. جس طرح سے ہم اٹھاتے ہیں آگے سے اٹھاتے ہیں, جو طریقہ ہے ہمارا جنازہ اٹھانے کا وہ طریقہ صحیح ہے. اب جنازہ اٹھاتے ہوئے ہم جو کہیں گے تو بعض جگہ پہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا بعض نظریں کچھ گاتے اٹھنی جاتی ہیں, اس کا کہیں ہمیں ثبوت ملتا نہیں. سمجھے قرآن و حدیث میں یا ہمارے بزرگوں کے اسلاف کی زندگی میں اس کا کیا ثبوت ملتا نہیں. اس لیے بہتر ہے کہ نہ کریں. تسبیح پڑھنے کا تو دھیمی آواز میں جو ہے پڑھتے رہے, سارے صاحب جو ہے اس کے نام سے کرتے رہے. اب جو ہے جنازہ لے کر گئے, اب اس کی جنازے کی نماز پڑھنی ہے. جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے یاد رکھو, سب سے پہلے جو جنازے کی نماز پڑھا ہے اس کا عاقل بالغ سمجھدار ہونا ضروری ہے, مسلمان ہونا ضروری ہے. جنازہ جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی سامنے ہونا ضروری ہے. ایک تو جنازہ کا وہ ملے میں اچھا یہاں جنازے کی نماز چلی, سمجھ رہے, باڈی سامنے ہونا ضروری ہے. اب جنازہ جو ہے تو کہاں کھڑے رہیں گے. ابھی جو میت ہے تو سمجھو میں امام ہوں, مثالی تو میں امام ہوں, پیچھے مقتدی میری نماز پڑھی ہوں. تو یہ جو میت ہے, میت کے برابر بیچ میں ایک تو ملتا برابر بیچ میں کھڑا رہے یا اس کی سینے کی طرف کھڑا ہے, لیکن زیادہ نے بولے سے برابر بیچ میں کھڑے رہے, سمجھ رہے, زیادہ سے جو مرغی ہے وہ برابر بیچ میں کھڑے رہے. سمجھ رہے, اس کا منہ اس سائڈ رہے گا, پیر اس سائڈ. ایسے سمجھ میں آئے گا, سمجھ رہے, ادھر منہ نہیں ہے تو قبر میں اس طرح لٹا دے ویسے چکر نہیں دے. ابھی کیا کیا جائے گا, میت سامنے موجود ہے صحیح سلامت. اگر سمجھو چھوٹے بچے کا انتقال ہے اسے نیچے رکھنا نہیں بلکہ تھوڑی اوپر جگہ پہ اسے رکھ دیں تاکہ برابر سامنے ہونا مناسب. اس طرح ہم کٹلا دیکھتے ہیں جنازہ دوسرے کے بعد سے. اب میت کی جو جنازے کی نماز پڑھی جائے گی تو اس کی 3 سب بنائی جائے, 5 سب بنائی جائے, طاق عددوں میں سب بنائی جائے, 3, 5, 7, 11 سے اس عدد میں جو سب بنائی جائے. اب جب سب بنائی جائے گی تو سب میں ساتھی جو ہے مل کر کھڑے ہوں گے سب جن, اور سجدہ وغیرہ تو کرنا نہیں ہے. ہم جب جنازے کی نماز پڑھیں گے تو اس ٹائم پہ کیا کرنا ہے کہ ہم نیت کریں گے. کیا کریں گے, نیت کریں گے. سب سے پہلے بہتر یہ ہے کہ جو جس کے رشتہ دار ہیں اس سے اجازت دی جائے, اور اجازت کے بعد میں اس کے حقوق جنازے کے بیان کی جائے مردے کے, کہ بھائی اب چلا گئے سو ہے, ابھی بیچارہ گئے سو ہے, تو اس کے کچھ حق تمہارے اوپر چاہیے تو وہ معاف کرو, یا اسے تم دینا چاہیے ان کی اولاد کو دو. اس طرح سے باتیں بتائی جائیں گی اس طرح. تو اس کے بعد میں کیا کیا جائے گا, نیت کی جائے گی. نیت کیا کریں گے, نیت کرتا ہوں میں, 2 نیتیں ہیں, دونوں نیتیں بتاتا ہوں. نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ, نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ کے 4 تکبیروں کے ساتھ, 4 تکبیروں کے ساتھ دعا اس نیت کے لیے واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کرش. ایک نیت. دوسری نیت کیا ہے, نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ کی ثنا واسطے اللہ کے, درود واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور دعا واسطے میت رخ میرا کرش. تو اللہ 2 نیتیں. اس میں آسان یہ بھی لگتی, ثنا والی بھی لگتی ہے اور دوسری بھی لگتی ہے. ثنا والی ذرا آسان ہے, جیسے ثنا واسطے اللہ کے, درود واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور دعا واسطے میت, اور اللہ اکبر بول کے شروع کرنا. اب جو امام ہوں گا انہیں نیت کرتا ہے کہ میں پڑھاؤں گا, اور پیچھے جو مقتدی ہوں گے کیا کریں گے, اس کے پیچھے پڑھتے ہیں, پڑھنے کی نیت کریں گے. اب جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھ لیں گے, اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھ لیں گے. تو اس کے بعد ثنا پڑھیں گے, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک
وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. اس میں ایک لفظ بڑھے گا وجل ثناؤک. کیا بڑھے گا؟ بولو وجل ثناؤک. ثناؤک بولو وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. اس ولا الہ غیرک یہ پڑھنے کے بعد میں اللہ اکبر. بعض جو امام ہوتے ہیں اللہ اکبر پیچھے سمجھ میں نہیں آتا کیا اللہ اکبر بولے گا نہیں. اس جگہ پہ زور سے اللہ اکبر بولنا چاہیے. جیسے عیدوں کی تکبیروں میں بھی زور سے بولنا چاہیے. جو ہماری تکبیر ہوتی ہے قنوت کی اس کی بھی تکبیر زور سے بولنا چاہیے. بس اوقات آدمی جو سوچ میں رہتا ہے اور سستی میں رہتا ہے وہ جائے گا رکوع میں. سمجھ رہے؟ تو ہم پہلی تکبیر اللہ اکبر ثنا پڑھیں. اس کے بعد میں بولیں گے اللہ اکبر. ہاتھ اٹھانے کے نہیں. بہت سارے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ اکثر ہمارے بریلوی حضرات ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا. ان کا بھی یہ مسئلہ ہے. حنفیوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ہاتھ اٹھایا نہیں جائے گا. شافعیوں کیا ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ان کے ہاتھ اٹھائیں گے. ہمارے ہاتھ اٹھانے والے نہیں. ہمارا ڈائریکٹ پڑھنا ہے ثنا پڑھنا ہے. اس کے بعد اللہ کو بولے جائیں گے اللہ اکبر. اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس پڑھنے کے بعد میں پھر تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر. سمجھ رہے؟ اب اس کے بعد میں میت کی دعا پڑھی جائے گی. تو دعا پڑھنے کے لیے یاد رکھیں پہلے دیکھا جائے گا کہ میت جو ہے اگر وہ بالغ مرد اور عورت ہے یعنی اس کے اوپر کی عمر ہے. اس کے لڑکی کی عمر اگر 12 سال کے اوپر کی ہے اور لڑکا جو مرے سے ہے اس کی عمر 15 سال کے اوپر سے لے کر بڈھا ہو تو کات تک زندہ رہے گا. جب مرے گا تب تک کہ وہ جنازہ جو بھی اچھے گا. تو اگر اتنے عمر تک کیا ہے تو ان کے لیے ایک ہی دعا ہے. کیا ہے؟ ایک دعا ہے. اور بالغ نابالغ بچے کی الگ دعا ہے اور نابالغ بچی کی بھی الگ دعا ہے. کیا بول رہا ہوں؟ بالغوں کے لیے ایک دعا ہے اور نابالغ بچے کی الگ دعا ہے اور نابالغ بچی کی الگ دعا ہے. اب میں درود شریف پڑھ چکا ہوں. اب یہ جو مردہ ہے نا یہ بالغ ہے. ٹھیک ہے؟ بالغ ہے. عورت ہے مرد ہے کوئی بھی. اب میں اللہ بول کے بعد میں بولنے کے بعد میں چلو کروں. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یہ دعا پڑھی جائے. اب اس کے بعد میں یہ اگر کیا تھا بولو نا بالغ تھا نا. اب یہ نابالغ لڑکا ہے. یہاں پڑھے جائیں گے اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. ایک اور اگر نابالغ لڑکی اچھی تو دعا پڑھیں گے اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعا ومشفعا. سمجھ رہے یہ دعا پڑھیں گے. اس کے بعد پڑھیں گے اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سمجھ میں یہ پورا طریقہ. اب بائی چانس ایسا ہوا یہ دعا سب کو یاد کرنی. کل انشاءاللہ میں وہاں لگا دوں گا. کل انشاءاللہ میں وہاں لگا دوں گا. تینوں دعائیں آسان ہے تو مشکل نہیں ہے. تینوں دعائیں میں انشاءاللہ کروں لگا دوں گا. دوسری چیز میت ہوئی سن تمہارے علاوہ کسے نہلانے نہیں آتا نہ کفنانے آتا ہے نہ تمہارے کو جنازے کی نماز کے ساتھ. مجبوری کے تحت کیا کریں تم نے کوشش کر دو اسے میں نے بولے اس طریقے پہ کیا کریں نہلائیں. یاد رکھو طریقہ نہیں تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا تم بھول جائیں گے. سمجھ رہے نہلانے کا طریقہ یاد ہے نا. اسے بلا کے پوچھ سکتے ہو نا میں پوچھ سکتا ہوں نا. تو نہلانے کا طریقہ سب کو بتا دیا ہوں. اس کے بعد میں کفنانے کا طریقہ بھی ہو گیا کل بھی ہو گیا آج بھی سمجھا دیا. اب رہا تھا جنازے کا طریقہ. اب حفیظ صاحب دعا یاد نہیں ہوئی معافی چاہتا ہوں دعا یاد کرو بھائی چانس یاد ہی نہیں. اب کیا کریں اب کیا کریں اب کیا کہا جائے گا اللہ اکبر بول کے اپن ثنا پڑھ رہے ہیں پھر اللہ اکبر بول کے آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں پھر اللہ اکبر بول کے ابھی کیا پڑھنا ہے. تو ایک چھوٹی دعا ہے اللہ ربنا
क्या है रब्बना इग़फिर ली फजर में कुनूत नाज़िल हम पढ़ते हैं अपन अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये दुआ है। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये दुआ पढ़ एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, तीन बार पढ़े, जितने बार वो इमाम साहब पढ़ा रहे हैं या इमाम साहब नहीं हम पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, किताबों में आता है अगर कोई शख्स इसको रोज़ाना 27 मरतबा इस दुआ को पढ़ता है अल्लाह उसे मुस्तजाबुद दावत बना देते हैं। मुस्तजाबुद दावत किसे कहते हैं? जनाजे में पढ़ता नहीं, हमेशा चलते फिरते अगर कोई ये दुआ पढ़ेगा अल्लाह उसे मुस्तजाबुद दावत बनाए। मुस्तजाबुद दावत किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिसकी अल्लाह ताला दुआ कभी रद्द नहीं करता, जिसकी दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। मैं सच पढ़ा अल्लाहुम्मा इग़फिर ली वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, आसान दुआ है। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मोमिन और मोमिनात याद रहते हैं, मुस्लिम मुस्लिमान भी याद रहते हैं। और अल्लाहुम्मा इग़फिर ली उतना याद रखने का आगे दुआ पर याद रखना अल्लाहुम्मा इग़फिर ली वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, दुआ नहीं ये दुआ आखिर तीसरा कलमा पढ़ना, कितना कलमा? तीसरा सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। खड़े होने का अल्लाह को बोल के ये जैसे सना आती है दर्शन सबको आते हैं अल्लाह अकबर कर लेने का, आखिर में दुआ भी नहीं आती तो फिर उस टाइम पे सूरह फातिहा क्या बोलेंगे वो भी नहीं आता। फिर अल्लाहुम्मा अरहमना अल्लाहुम्मा अरहमना अल्लाहुम्मा इग़फिर लना अल्लाहुम्मा इग़फिर लना, इस तरह से पढ़ लेंगे, समझ लो। अब उसके बाद में सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, फिर इसके बाद हाथ उठा के दुआ करनी की नहीं करने की, हाथ उठाकर दुआ नहीं करनी। तो हमारे हजरात जो हाथ उठाकर दुआ करते हैं सलाम के बाद में वो क्या बोलते हैं कि जनाजे मैयत के लिए दुआ करने की, क्या बोलते हैं? अरे मैयत के लिए दुआ करने की तो जो नमाज जनाजा के अंदर जो दुआ हुई वो कौन सी दुआ थी? जो नमाज जनाजा के अंदर जो तीसरे नंबर की दुआ पढ़े वो कौन सी दुआ थी? जब वह दुआ नसीब अलग से दुआ करने का चलो मान लिए थे, जब वह दुआ है तो अलग से दुआ करने की ज़रूरत क्या? समझ रहे? अलग तरह की बिदअत हमारे अंदर आई से। अब नमाज मुकम्मल हुई से, अभी नमाज के बाद में जो है जनाजा उठाया जाएगा तो प्रस्थान ले जाए। इसके अंदर किसी दरमियान कोई सवाल है किसी? अब सब नीचे बैठा था ताबीज़ ये सब हमारा जो आमतौर पर जो तरीका है उठाने का आगे से पीछे से उस तरह उठाते हैं, मैं कर कुछ नहीं। अब सब जो सिर्फ आप सब नहीं पढ़ने का ना, पिछले वाले नहीं पढ़ने का। पढ़ने आता ये दुआ सबने पढ़नी चाहिए, ये दुआ सबने सबने पढ़नी। नमाज मैं का क्या वक्त हुआ, ना। थोड़ा भूल रहा हूँ वो आगे से जैसा उन्हें तक बिल्कुल नहीं वैसा बदलने का। सब पढ़ने पहले तकबीर में सना पढ़नी है, दूसरी तकबीर में इन्होंने कितना आएगा फिर आगे रहेगा इतनी चौकाई हुई लोग का ध्यान रखो। हाँ